اگر آپ پریشان ہیں، ناکامیوں سے تنگ ہے، زندگی میں افسردہ ہے، تو پریشان ہونا بند کر دیجئے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدل دے گی، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گی، آپ کے دکھ درد سارے دور کر دے گی۔ ناظرین، میں ہوں طاہر محبوب جھجھ اور آپ دیکھ رہے ہیں طاہر نامہ۔ ناظرین، زندگی میں جو بھی کھیل ہوتا ہے اس کے دو ریزلٹس ہوتے ہیں، ایک ہار کا رزلٹ ہوتا ہے اور دوسرا جیت کا رزلٹ ہوتا ہے۔ ہر شخص جیتنا چاہتا ہے، کوئی شخص بھی ہارنا نہیں چاہتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جیتوں، لیکن آپ جیتیں یا آپ ہاریں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی دقت نہیں۔ لیکن پھر دقت کس بات کی ہے؟ آپ کی ہار یا آپ کی جیت کبھی بھی آپ کی کامیابی یا ناکامی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کمزور ہیں تو تبھی ہاریں گے، آپ طاقتور ہیں تو کبھی نہیں ہاریں گے۔ ناکام شخص بھی ہارتا ہے اور کامیاب شخص بھی ہارتا ہے، اور کامیاب شخص بھی جیتتا ہے اور ناکام شخص بھی جیتتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ کی جیت یا آپ کی ہار اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ تو پھر کون سی چیز آپ کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے؟ دقت کہاں پر ہے؟ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دقت اس بات میں ہے کہ آپ جو کھیل کھیل رہے ہیں اس کا آپ نے وہ جو کھیل کا انتخاب کیا ہے وہ کھیل کیسا ہے؟ دقت اس بات میں ہے کہ آپ نے اپنے لیے کون سے کھیل کو چوز کیا ہے۔ اگر ایک ویٹر کا میں کھیل دیکھوں تو ویٹر کے لیے ہو سکتا ہے کہ کامیابی یہ ہو کہ اسے اگر اچھی ٹپ مل گئی، کسی سے اچھی ٹپ لے لی اس نے، تو وہ سوچے گا کہ میں کامیاب ہوں، تو وہ اس کی کامیابی ہے۔ اگر ٹپ نہیں ملتی تو وہ اس کی ناکامی ہے۔ اگر کسی بڑے ہوٹل میں اسے جاب مل جاتی ہے، کسی بڑے ریسٹورنٹ میں وہ نوکری تلاش کر پاتا ہے تو یہ اس کی کامیابی ہے۔ اگر نہیں کر پاتا تو یہ اس کی ناکامی ہے۔ لیکن اس کے ورسز اگر آپ ایلون مسک کو دیکھیں تو اس کے لیے کامیابی یا ناکامی کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہوگا، اس کا کھیل ہی کچھ اور ہے۔ وہ راکٹ مارس پر بھیجتا ہے، جو اس نے ریسرچ کرنی ہے، اگر اس کا وہ 100% یا 90% کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر وہ 80% کرتا ہے تو وہ ناکام ہے۔ لیکن اس کی ناکامی بھی اس کی کامیابی ہے، اس کی ہار بھی اس کی جیت ہے، جبکہ ویٹر کی جیت بھی ویٹر کے لیے ہار ہے، کیونکہ اس کا سرے سے جو کھیل ہے وہ ہی درست نہیں ہے۔ اس نے جو اپنے لیے راستہ چوز کیا وہ ہی درست نہیں ہے، اس کا گول ہی درست نہیں ہے، اس کا ٹارگٹ ہی درست نہیں ہے، اس کا قبلہ ہی ٹیڑھا ہے۔ تو وہ جیتے یا وہ ہارے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کی بہت بڑی جیت بھی جو ہے کسی دوسرے شخص کے لیے ناکامی ہو۔ ایک شخص کہتا ہے جی کہ میں نے نوکری حاصل کرنی ہے، نوکری حاصل کرنے کے بعد میں نے جی 2 لاکھ روپے ایڈوانس لینا ہے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر لی، بیٹیوں کی شادی کر لی، کرائے پہ گھر لے لیا، ہم خوش ہیں، ہم زندگی اچھی گزار رہے ہیں، ہمارا روزگار چل رہا ہے، ہمارا چولہا چوکھا چل رہا ہے، تو ہم کامیاب ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے وہی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے، جو کامیاب شخص ہے، جو بزنس مین شخص ہے، اس کے لیے وہ ناکام شخص ہوگا۔ کیوں ناکام شخص ہوگا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس سے بڑا کر سکتے ہو، آپ اس سے زیادہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنا ٹارگٹ ہی چھوٹا سا رکھا، اپنے لیے چھوٹی سی منزل کو طے کیا، اپنی منزل کو آپ نے چھوٹا رکھا۔ اگر آپ یہاں تک کی منزل کو سوچتے تو کم از کم یہاں تک پہنچ پاتے۔ آپ کی حد آسمان ہونا چاہیے۔ اگر آپ پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی منزل رکھتے ہیں، اگر آپ نہیں بھی چڑھ پاتے تو کم از کم اس کے قریب قریب تو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی منزل ہی چھوٹی ہے تو اس کو اچیو کرنے کے بعد بھی آپ چھوٹے رہتے ہیں۔ عمران خان کے نزدیک، جو کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ چیئرمین ہیں، ان کے نزدیک، وہ سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں، ان کے نزدیک اگر ایک ایم پی اے شخص بنتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت یا کامیابی نہیں ہے۔ لیکن وہی ایم پی اے جو ہے اپنے علاقے کے لیے ایک کامیاب شخص تصور کیا جائے گا۔ ایک ایس ایچ او کی، ایک آئی جی کے نزدیک کوئی کامیابی نہیں ہے، لیکن وہی ایس ایچ او کو گاؤں والے بڑا کامیاب شخص سمجھیں گے، برادری والے بڑا کامیاب شخص سمجھیں گے کہ ہماری برادری سے یہ شخص تو بھئی ایس ایچ او بن گیا، یہ شخص تو بھئی اے سی بن گیا، یہ شخص تو بھئی اے ایس پی بن گیا، لیکن آئی جی کے نزدیک اس کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے نزدیک وزیر کوئی کامیاب شخص نہیں ہے۔ سچن ٹنڈولکر کے نزدیک وہ شخص جو ابھی کرکٹ جس نے جوائن کی ہے، جس کی سلیکشن قومی ٹیم میں ہو گئی ہے، وہ ایک کامیاب شخص نہیں ہے، لیکن وہی شخص جس کی سلیکشن ہوئی ہے وہ اپنے علاقے کے لوگ، جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان میں وہ کامیاب شخص تصور کیا جائے گا۔
ایک وہ شخص جس کی کسی پروگرام میں کسی میوزک شو میں سلیکشن ہو جاتی ہے، کسی انڈین آئیڈل جیسے شو میں سلیکشن ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، لیکن وہاں بیٹھے جو ججز ہیں ان کے نزدیک وہ کامیاب شخص نہیں ہے۔ نصرت فتح علی خان کے لیے ایک فریش گائکی کرنے والا شخص کامیاب نہیں ہے، نور جہاں کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہوگا، لتا جی کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا لیول کچھ اور ہے۔ ان کے لیول تک پہنچیں گے تو وہ آپ کو کامیاب سمجھیں گے، ادروائز آپ ان کی نظر میں ناکام ہیں۔ اس لیے دنیا میں کلاسز ہیں، یہاں سے بھی کلاسز بنتی ہیں، دماغ سے بھی کلاسز بنتی ہیں، سوچنے کی بھی کلاس ہوتی ہے۔ کچھ شخص بہت اوپر سوچتے ہیں، کئی وہ یہ جو چھوٹی موٹی بہاریں ہیں ان سے باہر نکل کر، ان سے اونچا نکل کر، چھوٹے چھوٹے گولز سے اونچا نکل کر ایک بڑا گول کو سوچتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گول پھر اپنے آپ ہی اچیو ہوتے جاتے ہیں، کبھی ہار آتی ہے، کبھی جیت آتی ہے، لیکن منزل جو ہے وہ ہار بھی انہیں منزل کے قریب لے کر جاتی ہے، وہ جیت بھی انہیں منزل کے قریب لے کر جاتی ہے۔ بلب بنانے والا اگر پہلی دفعہ بلب بنا کر بیٹھ جاتا کہ جی ہار گیا، تو وہ اس کی ہار تھی۔ اس نے پھر بنایا، وہ پھر ہارا، اس نے پھر بنایا، وہ پھر ہارا، 999 دفعہ 1999 ٹائمز وہ فیل ہوتا ہے اور آخر کار وہ بلب بنا لیتا ہے۔ اس کی یہ ساری زندگی کی جو سٹرگل تھی، جو ہار تھی، وہ ہار نہیں تھی، وہ اس کی جیت تھی۔ جیت کیوں تھی؟ کیونکہ اس کا گول بڑا تھا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی میری 500 ایکڑ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں اور آپ ایک کامیاب ترین شخص ہیں، لیکن جہانگیر ترین کے نزدیک ہو سکتا ہے آپ کامیاب نہ ہو سکتا ہے آپ کی سالانہ آمدنی سے زیادہ آمدنی اس ایک شخص کی ہو جو چھوٹا سا بزنس کر کے بیٹھا ہے، اور آپ ایسے ہی کہ اپنے ذہن میں گمان کیے ہوئے ہیں کہ آپ کامیاب شخص ہیں۔ آپ کے حلقہ احباب والے، آپ کے دوست اور آپ کے نزدیکی رشتہ دار بھی آپ کو کامیاب سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں جب آپ اپنے لیول کے لوگوں سے اور آپ سے بڑے لیول کے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ ایک ناکام شخص ہوں گے۔ ان کے نزدیک آپ کی حیثیت کم ہوگی، کیونکہ جن کا جتنا بڑا گول ہوتا ہے ان کی کامیابی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کا کھیل اچھا ہے، آپ نے اچھے کھیل کا انتخاب کیا ہے، آپ اچھی گیم میں ان ہیں، اس میں پھر آپ کوشش کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں۔ وقت کو بدلنے کی ضرورت ہے، ابھی اور چلنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی اس راہ میں آنے والی ناکامیاں آپ کی ناکامیاں نہیں ہیں، اور چھوٹے گولز کو چیز کرنے میں اگر آپ کامیاب بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ کی کامیابی نہیں، آپ کی ناکامی ہے۔ ساری زندگی آپ لگا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے گولز کو اچیو کرنے میں، اور اینڈ پہ جب آپ 75 ایئرس کے، 80 ایئرس کے، 70 ایئرس کے ہوتے ہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ایک ناکام شخص ہوتے ہیں۔ جبکہ وہ شخص جو صرف چند سال لگاتا ہے، وقتی فائدے کو نہیں دیکھتا، وقتی نقصان کو نہیں دیکھتا، تھوڑا سا لمبے ٹائم کا پلان کر کے اس اپنے بڑے گول کو اچیو کرتا ہے۔ دا ماؤنٹین مین ایک انڈین مووی ہے، ماؤنٹین مین، اس میں وہ پہاڑ کو توڑتا ہے۔ وہ اکیلا شخص، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی بیوی اس پہاڑ کی وجہ سے اس کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیونکہ پہاڑ کی اس طرف ہاسپٹل ہوتا ہے اور اس کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، اس کو لے کر وہ جانا چاہتا ہے لیکن پہنچ نہیں پاتا، لمبا سفر ہونے کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر سے گزرنا چاہتا ہے، لیکن گزرتے گزرتے راستے میں اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پہاڑ کے اندر سے راستہ نکالے گا۔ وہ گھر آتا ہے، بڑا ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، وہاں جاتا ہے، زور سے پہاڑ کی چوٹی پر ضرب لگاتا ہے، ایک ضرب، دوسری ضرب، تیسری ضرب، چوتھی ضرب، آخر کار بڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی ٹکڑی پہاڑ کے اوپر سے اڑتی ہے، وہ بھی اس کے ماتھے میں لگتی ہے اور اس کے ماتھے سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دیکھنے والا سوچتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا کنکر اتنی دیر میں ٹوٹا تو یہ پورے پہاڑ کے اندر سے راستہ کیسے نکالے گا، لیکن وہ اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے، وہ طاقت لگاتا رہتا ہے، ڈیلی آتا ہے، اس کے گھر والے اسے چھوڑ دیتے ہیں، گاؤں والے پاگل سمجھتے ہیں، وہاں پر قحط آتا ہے، سب گاؤں والے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اسے پہاڑ کو توڑتا رہتا ہے۔ وہاں پر اس کو سانپ ڈستا ہے، وہ اپنے انگوٹھے کو کاٹ دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس پہاڑ کو توڑتا رہتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آخر کار جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو وہ پہاڑ کو توڑ لیتا ہے۔ پہاڑ توڑنے سے مشکل کام تو کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ ہے بڑا گول ہمارے لیے۔ ہمیں تو پہاڑ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر ہمیں ایک بادام توڑنا پڑ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم کیا کریں، ہمیں تو نکلا نکلایا بادام ہی بازار سے چاہیے ہوتا ہے، ہمیں وہ بھی توڑنا پڑ جائے کیوں؟ اور اگر ہم توڑ لیتے ہیں
چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں، چھوٹا سا چھلانگ لگا لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید 30 مار خواں ہیں، ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، لیکن نہیں، آپ ان کے نزدیک کامیاب نہیں ہیں جو واقعی بڑی سوچ رکھتے ہیں، جو یہاں سے بڑے ہیں، بلو دا نیک بڑے نہیں ہیں، یہاں سے بڑے ہیں، وزڈم سے بڑے ہیں، سوچ سے بڑے ہیں، ان کی ذہن بڑا ہے، ان کی منزلیں بڑی ہیں، ان کے ٹارگٹس بڑے ہیں۔ تو آپ بھی اگر جیتنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کھیل کا انتخاب کیجئے جو کھیل واقعی درست کھیل ہے، جو آپ کو صحیح سمت میں لے جائے، جس کو اچیو کرنے کے بعد آپ واقعی یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ آپ نے جیت حاصل کی ہے، وہ ہوگی آپ کی جیت۔ چھوٹے گولز کو چیز کرنا چھوڑ دیجئے، بڑے خواب سجائیے، بڑے ٹارگٹس کو دیکھیے اور سوچئے کہ آپ کے لیے کون سا کھیل بہتر کھیل ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔